أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وقال تعالى في موضع آخر اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال عليه الصلاة والتسليم انما بعثت مبلغا. عزیزوں بزرگوں دوستوں، ہم لوگوں کے یہاں جمع ہونے کے مقصد کو الحمدللہ آپ حضرات اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور ہمارے نوجوان ساتھی مفتی سالم صاحب بھی کافی دیر سے آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے۔ ہمارے یہاں جمع ہونے کا بنیادی مقصد ایک ہی ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے پیدائش کے مقصد کو سمجھ جائیں اور ہم جس فیلڈ میں ہیں اس فیلڈ میں رہتے ہوئے اپنے پیدائش کے مقصد کو سمجھ کر اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ اگر ہم دنیا میں اپنے آنے کے مقصد ہی کو فراموش کر دیں گے تو پھر دنیا کے کسی بھی فیلڈ میں ہم جائیں گے تو ہمیں ناکامرانی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ جس بندے کے سامنے کوئی بڑا مقصد اور کوئی بڑا ٹائٹل نہیں ہوتا ہے تو وہ دنیا کے اندر چاہے کتنے ہی بڑے کارنامے کیوں نہ کر لے، دنیا کی حد تک اس کے کارنامے محدود ہوتے ہیں۔ مثلا کوئی بندہ ہے جس کے سامنے آخرت کا تصور نہیں ہے، کوئی بندہ ہے جس کے سامنے موت کے بعد آنے والی زندگی کا تصور نہیں ہے، اب وہ ایک فیلڈ کے اندر لگا ہوا ہے، درس و تدریس کہہ دیجئے یا علم سیکھنے کے اندر یا علم کا درس دینے میں لگا ہوا ہے، لیکن اس کے سامنے مقصد صرف دنیا ہے۔ اس کا تصور یہ ہے کہ جب تک سانس ہے اسی وقت تک چانس ہے، لہذا اب وہ جس فیلڈ میں بھی جائے گا اس کے سامنے دنیا رہے گی اور دنیا کی حاصل کرنے کے لیے وہ ہر طریقے کو اپنانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر ایک بندہ ہے جس کے سامنے آخرت کا تصور ہے، جس کے ذہن و دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے اپنے زندگی کے ہر عمل کا حساب رب کائنات کے سامنے دینا ہے اور دنیاوی زندگی تو ذریعہ ہے، اصل مجھے آخرت کو کمانا ہے، اب اس نظریے اور اس تصور کے ساتھ کوئی بھی بندہ کسی بھی فیلڈ کے اندر قدم رکھے گا تو وہاں پر وہ ہمدردی، انسانیت اور اپنی قوم و ملت کو آگے بڑھانے کی فکر میں لگا رہے گا، اس کو اپنی ذات سے زیادہ امت اور اپنی قوم کی ترقی کی فکر دامنگیر رہے گی۔ رب کائنات کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان بنا کر نظریہ آخرت عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر جو دنیا کے اندر جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیج کر علم کے نور سے ساری دنیا کو منور کیا۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیے، جس وقت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر نبی بنا کر مبعوث کیے گئے تھے، اگر آپ سرسری طور پر اس وقت مکے کی حالات کا جائزہ لو گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت نہ صرف مکہ میں بلکہ پوری دنیا میں کفر اور شرک اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ شرک کی اتنی انتہا ہو چکی تھی کہ وہ بیت اللہ جو خالص اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے، وہاں پر بھی شرک کے جھنڈے لہرا رہے تھے
اور 360 بت رکھ دیے گئے تھے۔ شرک اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، ظلم بھی اپنے انتہا کو پہنچ چکا تھا کہ جہاں بچی کی پیدائش کو منحوس اور نحوست قرار دیا جاتا اور پیدا ہوتے ہی اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، یہ ظلم کی انتہا تھی، کفر اور شرک کی انتہا ہو چکی تھی اور ظلم و زیادتی کا بازار گرم تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالی اپنے نبی کو سب سے پہلے جس وحی کو نازل فرما رہے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا شرک کی زیادتی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ اپنے نبی کو شرک کی مذمت کو بیان کرتے، یا ظلم کے خاتمے کا اعلان کرتے، یا بچیوں کے حقوق تلفی کے خلاف آواز اٹھائی جاتی، یا عورتوں کو انصاف دلانے کے بارے میں اعلان ہوتا، یا غلاموں کے ساتھ انسانیت کا مزاج روان کرنے کے بارے میں اعلان کیا جاتا، لیکن دیکھیے اللہ نے سب سے پہلے جو وحی نازل فرمائی اس میں ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی، بلکہ اللہ نے سب سے پہلے جو وحی نازل فرمائی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس لیے کہ اللہ تعالی خالق عالم ہے، خالق انسانیت ہے، وہ جانتے ہیں کہ اگر ہمیں برائیوں کو ختم کرنا ہے، اگر ہم ہر برائی کو الگ الگ ختم کرنے لگیں گے تو اس کے لیے کافی وقت لگے گا، کہ ظلم کی برائی معاشرے میں عام ہے، اسے مستقل طور پر ختم کرنا ہے، کافی وقت لگے گا۔ شرک کی برائی معاشرے میں عام ہے، اس کو ختم کرنا ہے، کافی وقت لگے گا، لیکن ان تمام برائیوں کی جو جڑ ہے جہالت، اگر اس کو علم کی روشنی میں ختم کر دیا جائے تو ساری برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں۔ جیسے کانٹے دار درخت ہے، اگر آپ اس کانٹے دار درخت کے بس ٹہنیوں کو کاٹتے رہو گے، شاخ کو کاٹتے رہو گے، ایک شاخ کاٹو گے، کچھ دنوں کے بعد دوسری شاخ بڑھ جائے گی، پھر وہ کاٹیں گے، کچھ دنوں کے بعد اور ایک شاخ آئے گی۔ پتہ کیا چلا کہ اگر ہمیں کانٹے دار درخت کو ختم کرنا ہے، اس کی ٹہنیوں کو مت کاٹو بلکہ اس کو کی جڑ کو صاف کر دو، اب دوبارہ وہ سر اڑانے کی ہمت کرے گا نہیں۔ تو اسی طرح یہ ساری برائیاں، یہ تو گویا کہ معاشرے کے لیے نقصان دہ اور ایک خاردار درخت کی طرح ہے، لیکن ان برائیوں کو اگر کاٹا جاتا تو کچھ دنوں کے بعد یہ برائیاں دوبارہ سر ابھارتی یا ان کی جگہ کوئی اور برائی لے لیتی۔ اس لیے رب کائنات نے اپنے حبیب کو جو ان تمام برائیوں کی جڑ تھی جہالت، اس کو ختم کرنے کا حکم دیا، جس کے نتیجے میں سب سے پہلی آیت نازل ہونے والی جو ہے اس میں علم کے حاصل کرنے کی فضیلت کو بیان کیا۔ جب معاشرے کے اندر علم آئے گا تو دھیرے دھیرے یہ خرابیاں دور ہوتی جائیں گی۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے اندر ایک ایسا مثالی معاشرہ، ایک ایسا مثالی کلچر اور سوسائٹی قائم کر کے گئی کہ دنیا کے محققین کہتے ہیں کہ اس سے جیسا پاک باز اور پاکیزہ معاشرہ نہ اس سے پہلے کبھی دنیا نے دیکھا، اور نہ قیامت تک کی دنیا ویسا خالص اور پاکیزہ معاشرہ دیکھ سکتی ہے، جو گناہوں سے پاک ہو، جو ہر طرح کی برائی سے پاک ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مدت میں ایسا معاشرہ قائم کیا تھا۔ تو اس کی بنیاد یہ تھی کہ معاشرے کے ہر فرد کو علم کے نور سے آراستہ کرنے کی کوشش کی گئی، علم کے زیور سے معاشرے کے ہر فرد کو آراستہ کیا۔ تو وہ جزیرۃ العرب جہاں پر دنیا کی مہذب قومیں جن پر حکومت کرنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی، ان کی تہذیب کے سامنے، ان کے معاشرے اور کلچر کے سامنے دنیا کی بڑی بڑی قوموں نے گھٹنے ٹیک دیے اور ان کو اپنا سردار اور ان کی گائیڈ لائنز کو فالو کرتے ہوئے زندگی گزارنے ہی میں نجات کو سمجھ کر ان کو اپنا جو ہے تو رہبر متعین کر دیا۔ تو اس تمہید کا خلاصہ یہ ہے کہ علم ایک ایسا نور ہے جس کی وجہ سے معاشرے کی ساری بیماریوں کو
معاشرے کی ساری اخلاقی برائیوں کو اور معاشرے میں پنپنے والے غلط کردار کو ختم کیا جاتا ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ علم حقیقی علم ہو، نالج نہ ہو۔ وہ علم کیا ہو؟ حقیقی علم ہو، بس معلومات نہ ہو، کہ علم میں اور معلومات میں فرق ہے۔ آج دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ دنیا علمی اعتبار سے بہت آگے چلے گئی، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آج دنیا نے بہت آگے قدم رکھ دیا، آج انسان چاند پر قدم رکھ رہا ہے، تعلیمی اعتبار سے انسان بہت آگے چلا گیا ہے۔ لیکن عزیزو، اگر آپ گہرائی میں جا کر دیکھو گے اور ڈیپلی مطالعہ کرو گے تو پتہ چلے گا یہ علم نہیں ہے، یہ صرف نالج ہے، یہ صرف ہمارے پاس آنے والی انفارمیشن اور ہمارے پاس آنے والی معلومات ہے۔ کیونکہ حقیقی علم وہ ہوتا ہے جس کے اندر انسانیت کی ہمدردی ہو، حقیقی علم وہ ہوتا ہے جس کے اندر اپنے قوم و ملت کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی فکر ہو، حقیقی علم وہ ہوتا ہے جس کے اندر بندے کے دل میں انسانیت کو فائدہ پہنچانے کی طرف ہو۔ لیکن آج آپ دیکھ لیجئے کہ یورپ سے جب سے نظام تعلیم ہمارے پاس آیا ہے، اس وقت سے علم کو بس جیب بھرنے کا ذریعہ یا علم کو اپنے پیٹ کو بھرنے کا ذریعہ سمجھ لیا گیا، جس کی وجہ سے علم سے امت محروم ہو گئی اور بس انفارمیشن اور بس ہمارے پاس چند معلومات آنے لگی۔ آپ دیکھیے کہ استاد اس کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، استاد اس کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ استاد کو تو باپ کے درجے میں لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مقولہ ہے کہ انا عبد، میں غلام ہوں اس شخص کا، من علمنی حرفا واحدا، جو مجھے ایک حرف بھی سکھائے میں اپنے آپ کو اس کا غلام سمجھتا ہوں۔ انشاء عبد انشاء اعتقہ، اگر وہ چاہے تو مجھے آزاد کر دے، وَإِنشَاءَ بَعَنِي، اور اگر چاہے تو مجھے بیچ دے۔ یعنی حضرت علی اپنے اس جملے سے ایک استاد کی حیثیت کو بتلا رہے ہیں کہ استاد قوم کا معمار ہوتا ہے، استاد وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں قوم کا مستقبل ہوتا ہے، جو قوم کو اخلاق کے ساتھ، کردار کے ساتھ، اپنے عملی نمونے سے امت کو اخلاقیات بھی سکھاتا ہے، امت کو انسانیت کی ہمدردی بھی سکھاتا ہے، اور امت کے بچوں کو جو اس کے پاس پڑھتے ہیں قوم و ملت کی ترقی کو، قوم و ملت کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے راستے بھی بتلاتا ہے، انسانیت کی ہمدردی کا بھی درس دیتا ہے۔ لیکن آپ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، آج ٹیچر اور استاد کی ڈیفینیشن اور تعریف آج کے زمانے کے اعتبار سے کیا ہوئی کہ استاد وہ ہے جو اس اسکول کی طرف سے متعین کیے ہوئے وقت پر آئے، اسکول کی طرف سے متعین کیے ہوئے وقت پر گھر چلا جائے اور اوپر سے جو سلیبس متعین کیا گیا ہے بس وہ پڑھا دے۔ آج ٹیچر کی ڈیفینیشن اور تعریف یہ ہو گئی جس کی وجہ سے معاشرہ حقیقی تعلیم سے محروم ہو گئے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کے لیے معلم، مدرس اور ٹیچر کے لفظ کو استعمال کر کے قیامت تک کے آنے والے اساتذہ کو یہ میسج اور پیغام دے دیا کہ دیکھو بس میں سلیبس کو پورا کرنے کے پیچھے نہیں ہوتا ہوں، بس میں اسکول کے ٹائم کو فالو کرنے کے لیے نہیں پڑھاتا ہوں، بلکہ میرا دن بھی، میری رات بھی، میرا اٹھنا بھی، میرا بیٹھنا بھی اپنے شاگردوں کے روشن مستقبل کی فکر میں ہوتا ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیے کیا ہم میں سے کوئی یہ کرتا ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی اپنے طلباء کو اپنے کردار سے متاثر کر کے اسلام کا صحیح داعی اور مبلغ بنانے کی کوشش کرتا ہے؟ بلکہ استاد کا مقام تو یہ ہے عزیزو، اگر استاد چاہے
تو پورے معاشرے کو اور پورے تہذیب اور سوسائٹی کو وہ بدل کے رکھ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قوم کا جو مستقبل ہوتا ہے، ہمارے ننھے منھے بچے وہ خود استاد کے پاس آتے ہیں کہ نہیں سیکھنے کے لیے؟ اسے جانے کی بھی ضرورت نہیں، خود سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر وہیں پر استاد کتاب پڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کو بھی بچے کو پڑھواتا ہے، اپنے اخلاق بھی اس کے سکھاتا ہے، اور اس کے اندر قوم کی ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتا ہے، ملک و ملت کو آگے اور ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی فکریں بچپن ہی سے بچے کے دل و دماغ میں وہ ڈال دیتا ہے، تو جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بچے جو آج ہمارے سامنے پروان چڑھ رہے ہیں، کل وہ قوم و ملت کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ لے کر میدان عمل میں آتے اور امت کو بہترین انداز میں لیڈ کرتے۔ لیکن ہم نے اس سلسلے میں بہت زیادہ غفلت برتی، جس کا نتیجہ یہ ہوا پڑھانے والوں کی نگاہ بھی اس بات پر کہ مہینہ ہوا تو سیلری آئے گی، پڑھنے والوں کی نگاہ بھی اس بات پر کہ ہم پڑھیں گے تو فارغ ہونے کے بعد، اسکول سے نکلنے کے بعد بڑی یونیورسٹی میں جائیں گے، وہاں سے ڈگریاں حاصل کریں گے اور اپنے جیب کو بھریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان بچوں نے اپنے اساتذہ سے یہی پیغام سیکھا تھا، تو آگے چل کے وہ بھی یہی کام کریں گے، اور جب قوم کا یہ مزاج بدلے گا تو نہ ہماری قوم آگے جائیں گی اور نہ ہی ملک و ملت کی ترقی کا کوئی راستہ بن پائے گا۔ جس کا نتیجہ یہ ہے، آپ دیکھیے کہ جب بچے اسکول میں آتے ہیں، انسانیت کی ہمدردی نہیں، اپنا جیب بھرنا مقصد ہوتا ہے، تو جو سب سے پہلے ٹیچر بنتا ہے آپ اسی کو دیکھ لیجئے، نہ وہ اپنی صلاحیت بنانے کی کوشش کرتا ہے، نہ وہ اپنے کردار کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، نہ وہ اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، بس ڈگری حاصل کی، نوٹوں کا انتظام کیا اور کسی کی چاپلوسی کی اور وہاں عہدہ حاصل کر لیا، چونکہ اس کا مقصد بھی جیب بھرنا ہے، قوم کی ترقی کرنا نہیں ہے، لہذا اس کے پاس آنے والے بچے بھی یہی نظریہ لے کر جائیں گے۔ اب اس کے پاس پڑھنے والا کوئی بچہ ڈاکٹر بنے گا، وہ سوچے گا میں نے اپنے استاد کو دیکھا تھا، اس کا پڑھانے پڑھنے کا پورا مقصد جیب بھرنا تھا، اب یہ ڈاکٹر بن کے قوم کی خدمت نہیں کرے گا، قوم کے مال پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا، اور دھیرے دھیرے سے ایسے ہیلے بہانے بن کر قوم کی جیب کو خالی کرنے کی کوشش کرے گا، جھوٹی رپورٹ بنا کر یا سامنے آنے والے پیشنٹ کو خوف زدہ کر کے اس کے خوف سے فائدہ اٹھا کر اس کے مال کو اپنے جیب میں حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ قوم کی ہمدردی اس کے دل میں تھوڑی بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے جہاں سے درس لیا تھا وہاں اسے یہی درس دیا گیا تھا۔ تو اب بتائیے بچہ جب بڑا ہو کر کسی بھی فیلڈ میں جائے گا تو اس کے اندر انسانیت کی ہمدردی آئیں گی کیا؟ آج جتنے بڑے بڑے چور یہ تعلیمی ڈگریاں لینے والے ہیں، شاید ان سے بڑا کرپشن اور گھوٹالا کوئی نہیں کرتا۔ آپ یہ مت سمجھو کہ میں کسی کو طنز و تعان کر رہا ہوں، ایک بات بتانا ہے مجھے عقیدت میں، اس لیے سمجھتے چلے آپ دیکھیے آج جتنے غلط آپریشن کیے جا رہے ہیں، مریضوں کی جیب خالی کی جا رہی ہے بہانے بنا بنا کر، کیا یہ علم کے نام پر نہیں ہو رہا ہے؟ جتنے الیگل آپریشن کیا کہتے ہیں، اسقاط حمل جو کیا جاتا ہے، کیا یہ کوئی ظاہر کرتا ہے؟ کیا کوئی یہ عام ان پڑھا لکھا کرتا ہے؟ اور اس کے علاوہ جتنے بڑے بڑے شعبوں کے اندر اور ڈپارٹمنٹ کے اندر جو گھوٹالے جو گھپلے ہوتے ہیں، مال کی ہیر پھیر ہوتی ہے، اب بتائیے کیا یہ تعلیمی ڈگریاں رکھنے والوں کے علاوہ کوئی اور کرتا ہے؟ تو پتہ یہ چلا آج کے زمانے میں علم کی تعریف بدل گئی، علم کی تعریف یورپ نے، امریکہ نے مجھے اور آپ کو یہ سمجھائی کہ علم حاصل کرنا ہے تاکہ تمہاری نوکری کا انتظام ہو، علم حاصل کرنا ہے تاکہ تمہارے جیب بھرنے کا انتظام ہو۔ اب بتائیے ہر استاد پڑھانے والے کی بھی یہ فکر ہے، پڑھنے والے کی بھی یہ فکر ہے، تو بتاؤ ہر ایک اپنے جیب کو بھرنے میں لگے گا، کیا وہ ملک ترقی کر پائے گا؟ کیا وہ معاشرہ ترقی کر پائے گا؟ کیا وہ سماج اور سوسائٹی ترقی کر پائے گی جس میں ہر فرد اپنے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے؟ ہرگز یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ قوم ترقی پائے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو علم کی جو تعریف فرمائی تھی، جس کا خلاصہ یہ تھا
معلم، مدرس اور ٹیچر کی جو تعریف فرمائی تھی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ علم تو وہ ہے جو انسانیت کے فائدے کے لیے ہو، علم تو وہ ہے جو انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال ہو، علم تو وہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے قوم و ملت کا فائدہ کر سکے، علم تو وہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے ملک کو تعلیم و ترقی کے راہ پر تمام ملکوں کے مقابلے میں آگے لے جا سکے۔ یہ علم کی تعریف ہے۔ آج ہمارے پاس جو علم ہے اسے علم نہیں بلکہ جیب بھرنے کا ذریعہ یا لوگوں کی جیب کو پروفیشنل انداز میں کاٹنے کا ایک ہنر کہا جا سکتا ہے۔ جس استاد کے اندر حقیقی علم ہوگا، قوم و ملت کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہوگا، وہ کبھی یہ نہیں سوچے گا کہ میں سلیبس کا پابند ہوں یا میں ٹائم کا پابند ہوں۔ وہ اپنے طلباء کے لیے اپنا اتنی محنت کرے گا کہ گویا کہ اپنے دل و جگر کو نکال کے ان کے سامنے رکھ دے گا۔ ان کو یہ تعلیم اسکول کے سلیبس کے ساتھ یہ درس بھی دے گا کہ بچوں تم بڑے ہو کر کسی بھی فیلڈ میں کیوں نہ چلے جاؤ، لیکن تعلیم حاصل کرنے کا مقصد تم جیب بھرنا ہرگز نہ بنانا، بلکہ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد تم انسانیت کی خدمت کو بنا لینا۔ تو بتاؤ، جب ہماری عصری تعلیم گاہوں سے ایسے بچے پیدا ہوں گے، ان میں سے کوئی ڈاکٹر بنے گا، اسے اپنے استاد کا دیا ہوا درس یاد ہوگا، اب بتاؤ وہ بیماروں کی بیماری کا غلط فائدہ اٹھا کر ان کے جیب کو کاٹے گا؟ اسی فیلڈ میں سے نکل کر کوئی وکیل بنے گا، اب اس کے پاس آنے والے کچھ مقدمات ایسے بھی ہوں گے کہ کوئی غریب ہے، مفلس ہے، غلط مقدمے میں پھنسا دیا گیا، اس کو اس بات کا علم ہوا تو اسے اپنے استاد کا دیا ہوا درس یاد آئے گا کہ نہیں، میرے استاد نے بتایا تھا کہ ہمیں جو علم حاصل کرنا ہے وہ انسان کی خدمت کے لیے حاصل کرنا ہے۔ آج یہ جو غریب میرے پاس اپنے فلاں کیس کے سلسلے میں آیا ہے، اس کے پاس نوٹ تو نہیں ہے، اس کے پاس مال تو نہیں ہے، لیکن یہ اپنے مقدمے میں سچا ہے، لہذا انسانیت کی خدمت کے قادر میں اس کے کیس کو لڑوں گا۔ یہ معاشرہ پیدا ہوگا جب ہم اپنے نظریے کو صحیح کریں، ورنہ ہوتا کیا ہے کہ آج ہر جگہ ہر معاشرے میں علم کو جیب بھرنے کا ذریعہ بنا دیا، جس کی وجہ سے عزیزوں گناہوں کا کم ہونا، جہالت کا ختم ہونا تو دور کی بات، اور گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پروفیشنل انداز میں، اچھی مہذب انداز میں گناہ کیے جا رہے ہیں۔ ارے زمانے جاہلیت میں علم نہیں تھا، وہ لوگ تو بچی کے پیدا ہونے کے بعد اس کو دفن کرتے تھے۔ آج کے یہ مہذب تعلیم یافتہ ظالم دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کا جو ہے تو نام و نشان مٹا دے رہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، ہمیں یورپ اور امریکہ کے بتائے ہوئے سلیبس کو تو ہم نے اپنا لیا، لیکن ان کے انداز تعلیم کو، ان کی تہذیب اور ان کے کلچر کو اپنانے کے بجائے ہماری ایمانی بھی، اخلاقی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم سلیبس ان کا ہو لیکن طریقہ اپنا ہو، ٹائمنگ اسکول کے ہو، لیکن ہماری فکر یہ ہو کہ میں ہر بچے کو قوم کا قائد، رہبر اور جو ہے تو مستقبل میں قوم کو لیڈ کرنے کے لیے جو صلاحیت اس کے اندر ہونی چاہیے میں وہ پیدا کروں گا۔ جس استاد نے اپنی اس فرض منصبی کو سمجھ لیا، اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اصلی اسکول میں پڑھا رہا ہوگا، اس کے لیے دن رات محنت کر رہا ہوگا، لیکن نیت کے صحیح ہونے کی وجہ سے، انسانیت کی خدمت کے جذبے کی وجہ سے، پڑھانے کی وجہ سے، ایک مفتی ہونے کی حیثیت سے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس کا اسکول جانا بھی عبادت میں شمار ہوگا، اسکول میں بچوں کو پڑھانا بھی عبادت میں شمار ہوگا، وہاں پر سلیبس کو مکمل کرنا یہ بھی عبادت میں شمار ہوگا، بشرطے کہ ہم یہ چیزیں حسن نیت کے ساتھ کریں۔ لیکن اگر کوئی ٹیچر اور استاد بس یہ سوچ کر جا رہا ہے کہ میرے لیے یہ ٹائم متعین کیا ہے، مجھے اس میں جانا ہے، مجھے یہ سلیبس دیا ہے، اس کو پڑھانا ہے، اس میں بھی ڈنڈی مارنا ہے، بس مقصد یہ ہے کہ مہینہ ہوتے ہی تنخواہ میرے پاس آ جائے، بچے میرے پاس 8ویں 10ویں پڑھ کے گئے، آگے کیا کر رہے کیا نہیں مجھے کچھ لینا دینا نہیں، بس میرا جیب اور میرا گھر چلتے رہنا چاہیے، تو اس استاد کو ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے گریبان کو پکڑے اور کہے کہ میں نے امت کا قیمتی اثاثہ
بچوں کی شکل میں تیرے پاس دیا تھا، تو چاہتا تو انہیں قوم کی تعلیم و ترقی اور قوم کو دوسروں کے مقابلے میں آگے لے جانے میں استعمال کر سکتا تھا، تو نے ان کے وقت کے ساتھ بھی خیانت کی، تو نے ان کی صلاحیتوں کے ساتھ بھی خیانت کی، لہذا آج تجھے ہر ایک کا حساب دینا پڑے۔ تو ہمیں سب سے پہلے سوچنا چاہیے اللہ نے مجھے ایک مدرس بنایا ہے تو میری حیثیت اور میرا مقام کتنا بڑا ہے۔ واقعتاً میں عزیزو، مدرس، استاد اور ٹیچر سے بڑھ کے معاشرے میں اور کوئی مصلح اور معاشرے کا بھلا کرنے والا نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ وہ استاد بعد میں ہو، پہلے سچا پکا مسلمان ہو۔ کیونکہ دیکھیے نا، کسی بھی فیلڈ میں جانے والا بندہ کہاں سے ہو کر گزرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے استاد کے پاس سے ہو کر گزرتا ہے کہ نہیں؟ تو پہلا آج کی گفتگو کا پہلا موضوع تو یہ کہ ہم اپنے مقام کو سمجھے۔ اللہ نے ہمیں اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے کہ ہم اگر دل پر لے تو ہم اپنے قوم کے مزاج کو اور قوم کے اوپر جو ذلت سوار ہے اس کو اپنی محنتوں سے بدل سکتے ہیں۔ دوسری بات، یہاں کچھ طلبہ بھی موجود ہے، ان لوگوں سے یہ عرض کرنا ہے کہ عزیز بچوں، آپ دیکھیے، آپ اپنے آپ کو معمولی ہرگز نہ سمجھو، آپ اپنے آپ کو معمولی ہرگز نہ سمجھو۔ آپ کا تعلق اس قوم سے ہے جس قوم کے بچوں نے دنیائے کفر کے سب سے بڑے علمدار ابو جہل کو جہنم میں پہنچایا تھا۔ کیا آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ ابو جہل جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس کو ختم کرنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو چھوٹے ننھے منھے شاگرد حضرت معاذ اور معبد تھے، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ابھی تو ہم بچے ہیں، ہم کیا کر سکتے، انہوں نے عزم کیا کہ نہیں، ہم عظیم استاد کے عظیم شاگرد ہیں، لہذا باطل کا جو سب سے بڑا سرغنہ ہے ہم اس کا سر قلم کریں گے، جو اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہماری عمر کم ہے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے استاد کی تعلیم کیا ہے۔ لہذا جب یہ بچے میدان بدر میں پہنچے تو یہ چھوٹے موٹے دشمنوں کو نہیں دیکھ رہے، بلکہ ادھر ادھر پوچھ رہے تھے کہ ابو جہل کہاں ہے، بتاؤ ابو جہل کون ہے، ہم نے اس کو نہیں دیکھا، وہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، ہمارے استاد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن ہے، ہمیں بتاؤ تاکہ ہم اس کے سر کو تن سے جدا کر سکے جو اسلام کے راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ تو یہ بچے ہی تھے، یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسکول میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہی تھے جنہوں نے دنیا کفر کے اندر اتنا بڑا تہلکہ مچا دیا۔ آپ امت کا مستقبل ہو، اگر آپ اپنے آپ کو ایک سوئی کے ساتھ، محنت کے ساتھ اور دل لگی کے ساتھ پڑھائی کے اندر لگاتے ہیں اور آپ پڑھائی میں جتنی محنت ہو سکے یہ نیت کے ساتھ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ میں بڑا ہو کر اپنی جیب بھرنے کے بجائے اپنی قوم کو آگے لے جانے کی فکر کروں گا، میں بڑا ہونے کے بجائے اپنے بینک بیلنس میں اضافہ کرنے کے بجائے اپنے انسانیت کی ہمدردی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ اس عزم و ارادے کے ساتھ پڑھتے ہیں، آپ کا پڑھنا بھی عبادت شمار ہوگا، آپ کا اسکول جانا بھی کسی جہاد سے کم نہیں ہوگا، بشرطے یہ کہ آپ کی نیت صحیح۔ آپ دیکھیے اسلامی یونیورسٹی سے فارغ ہونے والے ان طلباء نے زمانے ماضی کے اندر کیسا بڑا انقلاب دنیا کے اندر برپا کیا۔ سلطان محمد فاتح کی ایک مثال پیش کرتا ہوں، یہ خلافت عثمانیہ کا 7ویں نمبر کا بادشاہ تھا جسے دنیا سلطان محمد ثانی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ نوجوان تھا، 21 سال اس کی عمر تھی، لیکن اس نے ایسا کارنامہ انجام دیا کہ آج بھی یورپ اس واقعے کو جب یاد کرتا ہے تو وہ آنسو بہائے بغیر یورپ کے لوگ نہیں رہتے کہ سلطان محمد فاتح نے اتنا بڑا کارنامہ اتنی کم عمری کے اندر ادا کیا، اور وہ کارنامہ یہ تھا کہ عیسائیوں کا جو بنیادی مرکز تھا جو ترکی کے اندر آیا صوفیہ کی شکل میں ایک ان کا چرچ تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک بیت اللہ کا جو مقام ہے عیسائیوں کے نزدیک اس چرچ کا اور اس شہر کا وہ مقام تھا جو ہمارے نزدیک بیت اللہ اور کعبے کا مقام ہے۔
جو مکہ مکرمہ کا مقام ہے۔ اب بتائیے اگر کوئی اور قوم کا شخص بیت اللہ پر قابض ہو جائے، نعوذ باللہ مکہ مکرمہ پر قابض ہو جائے، تو یہ واقعہ پورے مسلمانوں کے لیے کہ دل پہ لگنے والا ایک زخم رہے گا کہ نہیں؟ کیونکہ اتنا بڑا واقعہ جب کبھی مسلمان اسے یاد کریں گے تو ان کے دل میں کیا ہوگا؟ تکلیف ہوگی اور وہ خود کے آنسو روئیں گے، کیونکہ ان کا سب سے مقدس مقام بیت اللہ ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو معاملہ یہ تھا کہ عیسائیوں کا سب سے مقدس مقام جو کہ ترکی کے اندر اناطولیہ کے علاقے میں اور استنبول نامی شہر میں، وہاں کا جو ان کا جو کلیسا تھا یا ان کا جو گرجا گھر تھا وہ تھا، سلطان محمد فاتح نے اس کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ تو آپ دیکھیے اس نوجوان نے اتنا عظیم الشان کارنامہ انجام دیا کہ اس وقت کا پورا یورپ حیران تھا، اور یہ کارنامہ اس نے بیٹھے بیٹھے یا موبائل میں گیم دیکھتے ہوئے یا IPL میں وقت ضائع کرتے ہوئے یا گلی چوراہوں پر ادھر ادھر ایران دوران کی باتیں کرتے ہوئے اتنا بڑا کارنامہ انجام نہیں کیا، بلکہ آپ سلطان محمد فاتح کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے۔ اس زمانے میں سائنسی اعتبار سے جو ترقی ہو چکی تھی، اس زمانے میں سائنسی اعتبار سے جو سب سے اہم اور مضبوط ہتھیار بنایا گیا تھا اس زمانے میں توپ تھی۔ تو سلطان محمد فاتح نے سائنس کی دنیا میں جو سب سے بڑا کارنامہ ہوا تھا، اپنی محنت کے ذریعے اور کچھ ماہر انجینئروں کو بلا کر اس زمانے میں دنیا کی جو سائنس تھی، دنیا کی قوموں کو اپنے قدموں میں لانے کے لیے جو ہتھیار استعمال ہو سکتا تھا، دنیا کی سب سے بڑی توپ سلطان محمد فاتح نے بنائی، جس کے نتیجے میں اس نے یورپ کا وہ شہر بھی فتح کیا اور یورپ کا وہ کلیسا بھی فتح کیا، اور آج بھی الحمدللہ وہ مسلمانوں کے قبضے میں۔ تو اتنا بڑا انقلاب موجودہ دور کے علم سے بے خبر ہو کے لایا جا سکتا تھا کہ؟ حالانکہ وقت نہیں ہے، اگر اس قلعے کی قسطنطنیہ کا جو قلعہ تھا اس کی تاریخ بتانے جاؤ تو وقت کافی طویل ہے، غالباً 1000 سال سے دنیا کی بڑی بڑی قومیں اس قلعے کو فتح کرنے کے پیچھے تھی، اتنا مضبوط قلعہ تھا وہ۔ دنیا کی دیگر قوموں کو چھوڑو، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا تھا لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطُنطُنیہ، کہ یہ جو قسطنطنیہ ہے، قیصر روم کا جو دل ہے، وہ انشاءاللہ میرے جانباز ایک دن فتح کریں گے۔ فَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا، کیا ہی بہترین امیر ہوگا جو اس فوج کی قیادت کرے گا۔ وَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ، اور کیا ہی بہترین لشکر ہوگا جو اس لشکر کا حصہ بنے گا۔ جب اللہ کے نبی کے زبان سے یہ جملہ نکلا، آپ سوچئے صحابہ جو نبی کے عاشق تھے، صحابہ نے بھی نبی کے اس پیشن گوئی کو پورا کرنے کے لیے اپنی جانیں لگا دی۔ حضرت ابو ایوب انصاری اس قلعے کی دیوار تک پہنچ گئے، لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا، انہوں نے اپنی قبر اس قلعے کی دیوار کے سائے میں پہنچا دی، بنا دی۔ یزید کے زمانے میں، حضرت معاویہ کے زمانے میں، خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں 600 سال تک مسلمانوں کے بڑے بڑے بادشاہ اس قلعے کو فتح کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ ان کے دل میں یہ نہیں تھا کہ ہمیں قلعہ فتح کرنا ہے، ان کے دل میں یہ تھا کہ نبی نے جس امیر کی تعریف فرمائی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ امیر کا ٹائٹل ہمیں مل جائے۔ نبی نے جس فوج کی تعریف کی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فوج اس تاریخ میں صادق آ جائے۔ اس بلند مقصد کو حاصل کرنے کے لیے 600 سال تک مسلمان اس قلعے پر حملہ کرتے رہے، لیکن کامیابی حاصل نہیں آئی۔ اللہ نے یہ کامیابی ایک نوجوان کے حصے میں رکھی تھی تاکہ قیامت تک کے آنے والے نوجوانوں کو یہ میسج اور پیغام دے سکے کہ نوجوان قوم کا وہ ستارہ ہوتا ہے جو اپنے مقام کو اگر سمجھ لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت، چاہے وہ یورپ ہو،
چاہے امریکہ ہو، کوئی اس کے عزم کے سامنے حائل نہیں ہو سکتا۔ جب نوجوان کسی بات کا عزم مصمم کر لیتا ہے تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو وہ اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ لہذا محمد بن فاتح نے وہ کارنامہ انجام دیا۔ آج بھی دنیا مسلمان اس کا نام عظمت سے لیتے ہیں۔ آج بھی یورپ کی قومیں اس واقعے کو یاد کر کے اس واقعے کی چبھن اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ تو اس پورے واقعے کا خلاصہ کیا نکلا؟ اگر سلطان محمد فاتح یہ کہتا کہ نہیں، ہمیں بس یہ کرنا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا ہے، دعائیں کرنا ہے، اور جو پرانے زمانے کے ہتھیار ہے اسی کو لے کر جنگ لڑنا ہے، تو بتاؤ کیا وہ اس دنیا کا قلعہ فتح ہوگا؟ نہیں، اس نے کہا کہ آج کی سائنس کہاں تک پہنچی ہوئی ہے، آج کے زمانے میں یورپ کی سائنس جہاں تک پہنچی ہے مجھے اس سے 2 قدم آگے جانا ہے۔ آج دنیا ہتھیار کے اعتبار سے جہاں پہنچی ہے مجھے اس سے 2 قدم آگے جانا ہے۔ لہذا موجودہ دور کے علم کو اس نے خود بھی حاصل کیا، اور موجودہ دور کے علم کے سے جو لوگ وابستہ تھے، چاہے وہ عیسائی ہو یا مسلمان، انہیں جمع کیا اور اس کے بعد ایسے ہتھیار بنائے کہ آج بھی سلطان محمد فاتح نے جو 1492 میں توپ بنائی تھی آج بھی وہ موجود ہے، اور دنیا میں شاید اس سے بڑی توپ ابھی تک بنائی بھی نہیں گئی، کیونکہ بعد میں ہتھیاروں کا سسٹم بدل گیا اور جو ہے تو ہتھیار بہت اپڈیٹ ہو کر آنے لگے۔ تو توپ کے زمانے میں اور جو سب سے بڑا ہتھیار بنایا گیا تھا وہ سلطان محمد فاتح نے بنایا تھا۔ اس سے مجھے اور آپ کو یہ علم ملتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں اپنی قوم کو دیگر اقوام کے سامنے اعلیٰ بنائیں، اپنی قوم کو دیگر اقوام کے مقابلے میں ہر میدان میں آگے لے جائے، تو موجودہ دور میں دنیا جس علم میں پر فخر کر کے کھڑی ہوئی ہے، میری آپ کی ذمہ داری ہے، اسکول کالج میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اتنی محنت کرے کہ آج دنیا تعلیمی اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے جہاں کھڑی ہے ہم اس سے 2 قدم آگے رہے، تاکہ ہمارا اسلام پوری دنیا میں غالب رہے۔ کیونکہ دنیا کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جو قوم تعلیمی اعتبار سے آگے ہوتی ہے، جو قوم وقت کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے وقت کے تقاضے پہ جس علم کی ضرورت ہے اس علم میں مہارت حاصل کرتی ہے، اللہ رب العزت اس قوم کو دنیا کی قیادت دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آخرت کی قیادت تو اہل علم کے لیے ہے، آخرت کی قیادت تو اہل ایمان کے لیے ہے، آخرت کی کامیابی تو اللہ نے مسلمانوں کے لیے رکھی ہے۔ لیکن دنیا کا ضابطہ یہ ہے کہ دنیا میں اس قوم کی حکومت ہوگی یا دنیا میں اس قوم کی تہذیب غالب آئے گی، اس قوم کے مذہب کو لوگ فالو کریں گے جو قوم موجودہ دور کے تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ اور پیراستہ کرنے والی ہے۔ آج آپ دیکھیے یورپ جو آگے گیا ہے، آج جس کو ساری دنیا فالو کر رہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم یورپ کو فالو نہیں کرتے، لیکن آپ دیکھیے ہمارے لباس میں، ہمارے چہرے کے اندر، ہمارے ہر فیشن کے اندر یورپ کی تہذیب داخل ہو چکی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تعلیم کے اعتبار سے وہ قوم آگے ہے، تو ساری دنیا آج اس کی تہذیب کے سامنے سجدے میں پڑی ہوئی ہے اور اس کی تہذیب کو اپنانے میں فخر محسوس کر رہی ہے۔ ایک دور یہ تھا کہ موجودہ دور کے علم سے مسلمان وابستہ تھے، موجودہ دور سے چاہے علم طب ہو، علم سائنس ہو یا کسی اور طرح کا کوئی علم ہو، مسلمانوں نے اس علم میں بڑے کارنامے انجام دیے۔ تو جب دوسرے قوم کے لوگ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے قاہرہ یونیورسٹی کا رخ کرتے یا جامعہ ازہر جاتے تو ان کے لیے لازم تھا کہ وہ مسلمانوں والا لباس پہن کر وہاں جائے تاکہ وہاں سے وہ اس علم کو حاصل کر سکے۔ لیکن آج جو قوم غالب ہے ان کی تہذیب ہے کہ نہیں؟ اور پھر ہم جو تو شکایت شکوے کرتے، یہ ہم لوگوں کے ہاتھ میں۔ ہم محنت کریں، اتنی محنت کریں، ہمارے سامنے نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ ہماری محنتوں کا اثر ایک دن ہماری آنے والی نسلوں کے سامنے ظاہر ہوگا کہ ہم علمی اعتبار سے اتنے مضبوط بن جائے، تعلیمی اعتبار سے عصری میدانوں میں اپنے آپ کو اتنے منظم بنا دے کہ ساری دنیا کی تہذیبیں مذہب اسلام کی تہذیب کے سامنے سجدہ کرنے والی بن جائیں۔ تو یہ 2 باتیں تھی
پہلی بات کہ اساتذہ اپنے مقام و مرتبے کو سمجھے اور اپنے مقام کو سمجھتے ہوئے اس کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ دوسری بات، اسٹوڈنٹ اور طلبہ اپنے مقام و مرتبے کو سمجھے کہ وہ دنیا میں کتنا بڑا انقلاب لا سکتے ہیں۔ اگر یہ دونوں طبقے راستے پر آ جائے تو دنیا کے ہر شعبے کے اندر کافی تبدیلی آئیں گی، دنیا سے کرپشن کا خاتمہ ہوگا اور انسانیت کی ہمدردی والے کام ہوگے جب یہ دو طبقے اپنے منصب اور مقام کو سمجھتے ہوئے صحیح کام کرنے والے بن جائیں۔ یہ دو باتیں تھیں۔ اب تیسری ایک بات ہے جو اس موضوع سے ہٹ کر ہے لیکن سامعین کے لیے ضروری ہے، وہ بھی 2 یا 5 منٹ میں سنتے چلے۔ اس موضوع سے اس کا کوئی تعلق نہیں، جو موضوع شروع ہوا تھا اساتذہ کی ذمہ داریاں اور طلباء کا مقام، وہ ختم ہو چکا، لیکن ایک ایسا موضوع جو خاص طور پر اسی طبقے کے لیے ضروری ہے، 2-5 منٹ جائیں گے لیکن انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہو جائے۔ تو وہ موضوع یہ ہے کہ کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے اساتذہ، یہ طلباء جو ہوتے ہیں، ان کا دماغ جو ہوتا ہے، چونکہ وہ ہر ایک چیز کو علم کی سطح پر ناپتے ہیں اور جانچتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا مزاج یہ بنتا ہے کہ جب وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ دین کے علم کو یا تو یوٹیوب سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا گوگل پر سرچ کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کچھ اور نئے جو ایپ آ چکے ہیں اپڈیٹ کے اندر، وہاں سے دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ ان سے یہ بات عرض کرنا ہے کہ آپ دیکھیے، موبائل بنایا ہے دشمنان اسلام نے، موبائل کی ویب سائٹ ساری ان کے ہاتھ میں ہے، سارا نظام ان کے ہاتھ میں ہے۔ اب بتاؤ، آپ وہاں سے دین حاصل کرنا چاہے تو کیا آپ کے سامنے حقیقی دین آئے گا؟ کیونکہ اکثر ویب سائٹ، چاہے وہ یوٹیوب چینل کی شکل میں ہو یا گوگل اور کروم پر کے اوپر جو ویب سائٹس ہے، وہاں پر یہودیوں نے بہت ساری ویب سائٹس سے بنائی ہے جس کا نام بھی اسلامی ہے، جس کا ٹائٹل بھی اسلامی ہے، اور وہ ہمارے سامنے بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دھیرے سلو پوائزن دیتے ہیں، عقائد کو بگاڑ دیتے ہیں، ایمانیات کے اندر شک پیدا کرتے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایسے کالج کے اسٹوڈنٹ کو دیکھا جو دیندار تھے لیکن یہاں سے علم حاصل کرنا شروع کیا، آج وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں ہمیں اس میں شک ہوتا ہے کہ یہ عبادت صحیح بھی ہے یا غلط ہے، لہذا ایسی عبادت کر کے کیا فائدہ، لہذا عبادت کرنا ہی انہوں نے چھوڑ دیا۔ کیونکہ عزیز و ظاہر کی بات ہے، آپ ایک سوال کا جواب دیں، آپ کو آپریشن کرنا ہے تو آپ کس کے پاس جائیں گے؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا۔ کیا یہ کہیں گے نہیں ہمارے محلے میں جو موچی بیٹھتا ہے نا، اس کا جو اوزار ہے وہ ڈاکٹر سے بھی زیادہ تیز ہے، اور ماشاءاللہ وہ یوٹیوب پر آپریشن دیکھ کر کیسے کرنا ہے وہ دیکھ کر آپریشن بھی کر سکتا، تو آپ اپنے والد کو یا کسی رشتے دار کو لے جائیں گے اس کے پاس؟ نہیں جی، بہت ماہر جو موچی ہے، بولے ڈاکٹر سے کہیں زیادہ تیز اس کا اوزار ہے، اور وہ یوٹیوب پر دیکھ کر ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی بن چکا ہے۔ تو آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو، آپ اپنے میں سے کسی ایک کو وہاں لے جائیں گے؟ کیوں؟ بھئی جان کا مسئلہ ہے، اس نے کسی مستند ادارے سے کوئی ڈگری حاصل نہیں کی، اس کا ہتھیار مضبوط ہے تو کیا ہوا، یہ جان بچانے کے بجائے جلدی سے جو ہے تو ہماری اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات کرا دے گا، اس لیے کوئی وہاں لے جاتا کیا؟ اگر کسی کو مثال کے طور پر کوئی گھر بنانا ہے، اب وہ ڈاکٹر سے اس کا مشورہ لیتا کیا؟ نہیں، بولے یہ ڈاکٹر صاحب بولے داڑھی ٹوپی ہے، ان کو ماشاءاللہ بہت اللہ والے دکھ رہے، اور انہوں نے جو ہے نا یوٹیوب کے اوپر کیسے گھر بنانا ہے، انجینئرنگ کے کیا اصول ہے وہ پڑھے ہوئے، بولے بہت کوئی بناتا کیا؟ نہیں، بولے یار ڈاکٹر ہے وہ اپنی جگہ، لیکن انجینئرنگ کے اصول خالی کتابوں سے پڑھنے سے حاصل ہوتے کیا؟ ہم بنیں گے بولے گھر، اور ادھر کا ادھر لگانے کی وجہ سے گھر نیچے اور ہم اوپر، ارے ہوں گا کہ نہیں؟ تو کوئی بناتا کیا؟ آپ بولو بولے۔ تو عزیزو، یہاں پر جان کا خطرہ ہے تو ہم دیکھتے کہ کون سب سے زیادہ ماہر ہے، کس کے پاس اعلیٰ سند ہے، MBBS ہے تو اس سے بڑا MD کوئی ہے کیا، اس سے بڑا کوئی ہے کیا؟ کیوں؟ جان کا مسئلہ ہے۔ ارے عزیزو، جہاں ایمان کا مسئلہ ہے، اتنا سستا سمجھ لیا آپ نے، یوٹیوب پہ ڈالو، بولے سرچ کر لو، یوٹیوب پہ ڈالو فلاں انجینئر صاحب مسئلے بتاتے ہیں، بخاری سامنے ہے، ترمذی سامنے ہے، اور ان سے بڑا علم والا کوئی نہیں۔ عزیزو، یہاں ایمان کا خطرہ ہے۔ جب ایک ڈاکٹر کے پاس ڈگری نہیں ہوتی، آپ آپریشن نہیں کراتے،
جان کا مسئلہ ہے. جس کے پاس علم دین کی ڈگری نہیں ہے اس کے پاس آپ علم حاصل کرنے جا رہے ہیں, اس کی میٹھی میٹھی باتوں سے متاثر ہو کر وہاں ایمان کا خطرہ ہے. لیکن ہمارے عمل سے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں جان کی تو فکر ہے لیکن ہمارے ایمان کی فکر نہیں. آپریشن کرنا ہے, جنتور میں نہیں ملے تو پربھنی جائیں گے, پربھنی نہیں ملے تو اس سے بڑا اورنگ آباد میں وہاں جائیں گے, وہاں پتہ چلا اس سے بڑا جو ہے تو ممبئی میں ہے وہاں جائیں گے, کیونکہ جان کا مسئلہ ہے. پیسے گئے تو کوئی فکر نہیں, یہاں نہیں ملا ہم دور جائیں گے, جان بچانی ہے. کیا ایمان کی اتنی بھی اہمیت نہیں کہ ہم ایمان کے مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے گھر سے نکل کر مسجد تک آئے؟ کیا ایمان کا آپ کے پاس اتنا بھی مقام و مرتبہ نہیں کہ آپ ایمان اور اسلام کے مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے اپنے شہر میں کوئی قابل اعتماد عالم نہیں ملا تو دور جا کر ایمان کا مسئلہ حاصل کرے؟ آپ کے پاس اس کا وقت نہیں. جان کی اہمیت ہے اور ایمان کو کھیل بنا دیا. آپ دیکھیے نا, آپ میں سے کوئی یوٹیوب دیکھ کر کبھی اپنے باپ کا آپریشن کرے گا؟ نہیں یار, یوٹیوب پہ تو سب بتایا جاتا ہے نا. جب اسلام کے بارے میں سب بتایا جا رہا, اس کو دیکھ کے آپ عمل کر رہے تو یہ بھی آپریشن کے بارے میں ساری چیزیں بتائی جاتی. لو آپ وہاں پر سلاؤ, ہتھیار لاؤ اور یوٹیوب کو فالو کرتے ہوئے کرو. اور جب یوٹیوب کو فالو کرتے ہوئے کریں گے, بیچ میں نیٹ ورک کا مسئلہ آیا تو ان کا بھی نیٹ ورک کیا ہو جائے گا, ہمیشہ کے واسطے ختم ہوگا کہ نہیں. تو خلاصہ کلام عزیز و خیر, موضوع کہیں اور سے کہیں اور چلا گیا. خلاصہ کلام کہ جب ہم دنیا کے بارے میں تعلیم یافتہ اور سند یافتہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن کے پاس ڈگری ہے, اطمینان نہیں تو اس سے بڑی ڈگری والے کے پاس جاتے ہیں, تو علم دین کے سلسلے میں بھی جن کے پاس ڈگری ہے ان کے پاس جانا چاہیے. اگر ان پر اطمینان نہ ہو تو ان سے بڑے موجود ہے, ان پر اطمینان نہ ہو تو اور ان سے بڑے موجود ہے, لیکن ہمیں دین کو کھیل نہیں بنانا چاہیے. چلو خیر, خلاصہ کلام اب تک آپ کے سامنے جو بات رکھی گئی اس کا پوری بات کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے. ہم جس شعبے میں ہیں اس شعبے میں رہتے ہوئے قوم و ملت کی ترقی کے لیے فکر کرنا ہے اور اپنی قوم کو دوسری قوموں سے, اپنے ملک کو دوسرے ملکوں سے ترقی, تعلیم, ٹیکنالوجی کے اعتبار سے آگے لے جانے کی کوشش کرنا ہے. تو سب کریں گے نا انشاءاللہ؟ جب یہ چیزیں کرنی ہے تو اس کی فکر بھی پیدا کرنی پڑے گی. تو اس کی فکریں پیدا کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے تاکہ ہماری اپنی بھی ذہن سازی ہو اور ہم جب اپنے ٹیچرز کی, ڈاکٹرز کی, اساتذہ کی جماعتیں بنا کر